حنیف عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ابھی یہاں پہ کسی نے مجھے جیل کی دھمکی دی ہے، میں اس کا جواب ضرور دینا چاہتا ہوں جیل کی دھمکی کا۔ وہ یہ بازو میری جان آزمائے ہوئے ہیں۔ حنیف عباسی نہ زندگی میں کبھی عمران خان کی طرح عدالتوں سے بھاگا ہے، نہ کبھی عمران خان کی طرح جیلوں سے بھاگا ہے۔ حنیف عباسی نے آزاد عدلیہ سے لے کے ناموس رسالت سے لے کر اور جو ہمارے خلاف پرویز مشرف کے دور کے اندر جتنے مقدمات بنے ان سب کو فیس کیا۔ اس کے بعد آزاد عدلیہ کے لیے جدوجہد کے لیے جو کچھ ہوا وہ حنیف عباسی نے فیس کیا۔ عمران خان اور شیخ رشید کے دوستوں نے جو کچھ کیا وہ حنیف عباسی نے فیس کیا۔ حنیف عباسی کا مرنا اور جینا یاد رکھے پوری قوم، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، اپنے پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان کے جیلوں میں سیاسی طور پہ جانا میرے لیے اعزاز کی بات ہو۔ انہی جیلوں کے اندر یہ وہ لوگ نہیں ہیں فواد چودھری فواد کی طرح جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ یہ حنیف عباسی ہے جس کا اصول واضح ہے، جس نے جمہوریت کی بحالی کے لیے، پھر بات میں کہہ رہا ہوں، آزاد عدلیہ کے لیے اور اس راول پنڈی کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو فواد صاحب بہت شوق ہے آپ کو، میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب صرف 8 گھنٹے تھانے میں رہ کر ان کی چیخیں نکلی تھی، 8 گھنٹے تھانے میں رہ کر۔ ہم تو اپنی جیلوں کے اندر مرنا پسند کریں گے، اور ایون میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کی طرح پھانسی کے پھندے پہ جھولنا پڑا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اتنا اللہ نے مجھے گردہ دیا ہے، دل دیا ہے، اتنا بڑا گردار دل دیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں عمر قید بھی ہو جائے جلا وطنی کی صورت میں، ہاں مجھے جلا وطن نہ کرنا، مجھے اپنے وطن سے دور نہ کرنا۔ میں اسی شہر کے اندر، اسی جیل کے اندر، انہی جگہوں کے اوپر اپنی قبر بنانا چاہتا ہوں۔ میں وہ شخص ہوں، میں رم کے پاؤں رکھنے والا فواد نہیں ہوں۔ انشاءاللہ چیخیں آپ کی نکلیں گی، چیخیں اس وقت نکلیں گی آپ کی جب آپ کی آف شور کمپنیوں سے لے کر، آپ کی اپنے عہدے کو مس یوز کرنے سے لے کر، اور پورے کے پی کے اندر کس کا مافیا کام کر رہا ہے، کون سا مافیا ہے۔ اور یہ جو بچوں کے تحائف ہیں، ہم تو کہتے ہیں آنریبل کورٹ جو فیصلہ دے گی ہمیں منظور ہوگا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے آپس کے جو تحائف دینا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر 62(1)(f) ان پہ نہیں لگتی تو ہم پہ کیسے لگتی ہے؟ میرے وزیر اعظم کے اوپر تو ایک چیز بھی، میرے پرائم منسٹر کے اوپر ایک کنسیلمنٹ نہیں ہے، کوئی ان کے نام کی آف شور کمپنی نہیں ہے، کوئی ان کے نام کا فلیٹ نہیں ہے، کوئی ان کے نام کی سلائی مشین نہیں ہے، کوئی ان کے نام کی گاڑی نہیں ہے کہ جو انہوں نے کنسیل کی ہو۔ تو یہاں پہ تو ڈھیر لگا ہوا ہے، ان کے لیڈر کا بھی ڈھیر لگا ہوا ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے اپنے کاغذات میں شو نہیں کیا۔ تو اگر ان سب کو پسے پوچھ پھینک کر ان کے اوپر بلڈوزر چلانا ہے تو بلڈوزر چلنے دے، پھر 70 سالہ تاریخ کے اوپر بھی بلڈوزر چل جائے گا۔ لیکن اگر آئین اور قانون کی بالادستی، جس کا ہمیں امید ہے موجودہ آنریبل ججز کے اوپر جن کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں، ہم نے ہمیشہ ان کی عزت، احترام اور کریں گے، فیصلہ جو بھی آئے ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے، لیکن یہ ساری چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی۔ اسی آئین اور قانون کا تقاضا ہم اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی آئین اور قانون کا تقاضا اس کو بھی پورا کیا جائے اور سب کے اوپر آئین اور قانون کو لاگو کیا جائے۔ باقی فواد صاحب آپ کا ادھار، میں بار بار کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب بار بار میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اتوار کو آپ کا جو ادھار ہے وہ میں چکاؤں گا، جس کے اندر میں بار بار قوم کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ ٹوسٹ کرتے ہیں، اس لیے مجھے بار بار دہرانا پڑتی ہے بات کو۔ یہ کبھی اوورسیز پاکستانیوں کی طرف بات لے جاتے ہیں جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، جو ہمیں یہاں پہ پاکستان میں سرمایہ بیچتے ہیں، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ یہاں کی اقلیتیں جو ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے حلقوں میں آگے پوچھیں، لارڈ میئر میرے ساتھ کھڑے ہیں، دانیال صاحب کھڑے ہیں، ہم اپنے حلقوں میں اپنی جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا ہم نے پچھلے 17 سال کے اندر۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ آپ نے اسرائیل کے یہودیوں سے مال لیا ہے، وہ اکاؤنٹ بتاؤں گا، وہ آپ کو ٹرانزیکشن بتاؤں گا۔ ہندوستان کے ہندوؤں سے مال لیا ہے، جو مودی کے ساتھ اسرائیل گیا تھا
اس سے مال لیا ہے. وہ اقبال جو ہے جو لنڈن میں UK کے اندر آپ کے 10 اکاؤنٹ اس نے مجھے اور دے دیے ہیں جو آپ نے شو ہی نہیں کیے ہوئے, وہ بتاؤں گا. یہ چیزیں قوم کے سامنے جب آئیں گی تو آپ کا اصل چہرہ جو ہے وہ ڈرامائی چہرہ جو ہے وہ ایک ڈرامے میں کام کرنے والا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہوگا اللہ نے چاہا تو اس لیے ذرا صبر کریں, 3 دن اور صبر کریں. نائل ہونے کے لیے تو جو چیزیں ہم نے دے دی ہیں, مزید پورے اوورسیز پاکستانیوں کو جو ان کو پیسے دیتے تھے شوکت خانم کے لیے, نمل کے لیے, پارٹی فنڈ دیتے تھے, وہ جو اکاؤنٹس آئے ہیں وہ خدشہ یہ ہے کہ وہ پیسہ UK سے پاکستان نہیں آیا, UK سے دبئی یا کسی اور جگہ گیا ہے. اس کو ہم نے کلیئر کر رہے ہیں اتوار والے دن. بہت شکریہ. اور اب دانیال صاحب آپ سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ عمران خان صاحب کی آف شور نکلی جو کہ یقیناً پیناما پیپرز میں نامزد نہیں تھی کیونکہ وہ مونسیک فونسیکا کی جو کمپنی ہے اس کے ذریعے سے نہیں بنائی گئی تھی, اور یہ ریکارڈ جو ہے جو ICIJ نے باور کیا یہ مونسیک فونسیکا کا ریکارڈ تھا, اس ایک کمپنی کا تھا. لیکن ایسی ہزاروں کمپنیاں ہیں جو یہی کام کرتی ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری جورسٹکشنز ہیں. جیسے برٹش ورجن آئلینڈ ہے ویسے ایک جرسی آئلینڈ بھی ہے جہاں پر عمران خان صاحب کا تھا, کیمن آئلینڈ بھی ہے, اور بھی جگہ ہیں جہاں پر یہ جو آف شور کمپنی کہلاتی ہیں ان کو قانونی ضابطے کے مطابق قائم کیا جاتا ہے, اور اس میں مختلف فرمز ہیں جو یہ سہولت فراہم کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر صرف مونسیک فونسیکا نے نہیں بنایا جس کا اتفاق سے پیناما پیپرز میں سامنے آیا, جو پہلے ہی حسین صاحب نے مان لیا تھا کہ ہاں یہ ہماری, اس میں کوئی ایسا انکشاف نہیں ہوا, نہ ہی اس میں وزیر اعظم صاحب کا نام تھا. لیکن اتنا ہی درجہ جو ہے جو عمران خان صاحب خود کہتے رہے, جہانگیر ترین صاحب خود کہتے رہے, وہ اور فرمز مونسیک فونسیکا کے علاوہ سے جنہوں نے بنائی ہیں ان کے اوپر بھی تمام وہ اصول جو ہیں وہ تو لاگو ہوتے ہیں جو بار بار بتائے جا رہے ہیں. لیکن پتہ کیا چلتا ہے کہ CP29 میں جو کہ ایک عمران خان صاحب کا پرائم منسٹر کے خلاف کیس ہے, اس میں بہت بڑھ کے نہ صرف کورٹ کے دوران بلکہ ججمنٹس میں اور آرڈر کے ذریعے یہ بے نامی دار, ڈیپینڈنٹس اور اس کے علاوہ کوئی اینی ادر پرسن جس کا کسی طرف سے لفظ کے نیکسس بھی ہو سکے, ان ساروں کا جو ہے آپ ایک JIT کے ذریعے تحقیقات کروائیں اور یہ ڈھونڈیں. کیونکہ یہ کیا وجہ ڈھونڈنے کی, کیونکہ ابھی تک جو پٹیشنر ہے اور جو رسپونڈنٹ ہے یعنی عمران خان اور نواز شریف صاحب, وہ دونوں یہ بات قائم نہیں کر سکے کہ اصل میں یہ جو 1962 سے لے کر کے جو ریکارڈ ہے وہ جو بہت سارا اویلیبل ہی نہیں ہے, اس میں گیپس ہیں, وہ ہم نے تحقیقات کرنی ہے. اور اس کا کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم عوام کی فنڈامنٹل رائٹس کو برقرار رکھیں. یہ ہے اس کیس میں. تو اس کیس میں آج ہم نے سنا کہ یہ جو بے نامی ہے یہ بھی قانونی ہے, اور جو بچے گفٹ دیتے ہیں لیتے ہیں وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں. حالانکہ یہاں پر 1 ارب 50 کروڑ قریباً کے گفٹ جو ہیں اس کا ایک دائرہ ہے, وہ ایک میری گراؤنڈ ہے, جھولا ہے. وہ باپ دے رہا ہے بیٹے کو, بیٹا دے رہا ہے بیٹیوں کو, بیٹیاں دے رہی ہیں ماں کو, ماں دے رہی ہے واپس باپ کو, اور یہ سرکل چل رہا ہے. اس کی مثالیں دی گئیں. اور جن کے پاس اپنا ذریعہ آمدن نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ ہے, نہ ان کے پاس کوئی یہ باقی چیزیں ہیں جن میں سے ثابت کیا گیا ہے عزیزیہ اسٹیل مل یا دوسری چیزیں, وہ گفٹس کے اوپر جو ہے معاملہ جو ہے چل رہا ہے, اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو اس میں تو ہے ہی نہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو خود لکھی کمپنی آف شور کی وکیل صاحب کو آپ اندازہ کریں وکیل صاحب کو اس کا نام تک نہیں پتا تھا. جو جہانگیر ترین کا وکیل ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آف شور کمپنی ہے, اس کے جو ٹرسٹ کے سیٹلر ہیں وہ بھی ہم ہیں, اور وہ ہمارے بچوں کے نام ہے. مطلب تمام وہ اچار کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس میں بھی, اس مرتبہ میں بھی شامل ہیں, لیکن اس کا ڈھکن جو ہے وہ بند ہے. تو آپ کے لیے میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. آج یہ بھی پتا چلا ہمیں کہ ایک بہترین شرعی زندگی جو ہے, صادق اور امین جو ہے, یہ اسلام کی جانب سے جو ہے نا برپا ہوا سامنے آیا ہے. تو ایک بہترین شرعی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے بتائی گئی کہ جیسے بلوچستان میں ابھی حال ہی میں ایک فائنانس سیکرٹری صاحب پکڑے گئے اور ان کے گھر میں اتنے نوٹ تھے, پاؤنڈ, ڈالر,
यूरो, फ्रैंक, पता नहीं कौन कौन से येन, इतने नोट थे कि वो उनको मशीनों के जरिए 3 दिन लगे लोगों को गिनते हुए, 3 दिन लग गए। और वो यहाँ नैब में आए और नैब में उन्होंने कहा कि जनाब मैं पैसे वापस कर देता हूँ, तो प्ली बार्गन करके इस काम को ख़त्म करते हैं, और वो हो भी गया। इसकी वजह से एक शोर गलबा हुआ पाकिस्तान में कि ये क्या तरीका है। बाकायदा कानूनी ज़ाब्ते तब्दील किए गए, अदालतों के फैसले आए, इस चीज़ को किया। अब हमें बताया जा रहा है कि ये जो नया अनोखा लाडला है जो खेलने को मांगे चांद, चूंकि वो रंगे हाथ पकड़ा गया, उसके हाथ को रोका गया कि ये तुमने जो है ना गलतकारियां की हैं अपने माली और अपने जो बावर्ची उसके नाम से, जो वैसे ही एक गलीज तरीकाकार है। ये इमरान खान ने खुद कहा है और ये खुद बार बार कहते हैं कि जो करप्शन करता है वो अपने नाम में नहीं करता, जबकि ये तोड़ मरोड़ के उसको पेश कर रहे हैं उनके अपनों के लिए, यानी उनके बच्चों के लिए। नवाज शरीफ साहब के हुसैन नवाज साहब हैं जो फ्लैट के मालिक हैं, वो कोई एर गैर नहीं है। और अपनी दफा जब आती है तो वो जो माली और वो जो खानसामा है, वो जब अरबों रुपए का कारोबार करते हैं, करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाते हैं, वो पारसा हैं। तो इसी तरह से चूंकि वो वापस कर दिया, जैसे वो फाइनेंस सेक्रेटरी ने, वो आपने वो मनाजर देखे सारे, तो इसलिए जो है ये तो एक ऐसा नमूना है जो कि पाकिस्तान में एक मिसाल बननी चाहिए कि ऐसे लोग भी होते हैं। पैसे वापस कर दिए। मैं अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं। पाकिस्तानियों, आप देख रहे हो, हम इंतजार कर रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, और आप भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि एक तरफ हुसैन नवाज के केस में महज चंद करोड़ रुपए हैं जो गिफ्ट है, और वो पाकिस्तान के अंदर आ रही है। और एक लीडर है जो कह रहा है कि मैं अपने पैसे पाकिस्तान में लाता हूं, चोरी करके बाहर नहीं भेजता हूं, पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाता हूं। वो इमरान खान, जो पता चलता है वो लाया ही नहीं, वो पता चलता है बीवी को वहीं अदा कर दिए। और अब उसका दूसरा पहलवान आता है जहाज में सैर कराने वाला, जो कहता है कि मैंने अरबों रुपए बाहर भेज दिए अपने बच्चों को। ओ यार, को खुदा का खौफ करे यार, कोई सारे गुंगे बह रहे हैं इस मुल्क में, किसी को नहीं पता कि तुम किस बड़े पैमाने पे ये सारा सिलसिला चल रहा है, और पूरी कौम के साथ फिर ये किया जा रहा है। और वो शख्स जो मशहूर जमाना है, जो मशहूर जमाना है, वहां पर तो लिखा गया ना मरमर्स, और वो शख्स जो कि अपने घर से उसको टेलीफोन आया, नवाज शरीफ साहब को टेलीफोन आया उस वक्त बाहर के मुल्कों के लीडरान से कि तुम घर से ना जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। उनको पाकिस्तान की एजेंसियों ने बताया कि तुम्हारी जान खतरे में है, घर से बाहर ना जाओ। उस दिन वो नाके तोड़ के गुजरांवाले तक पहुंचा, तो फिर अदलिया ये बहाल हुई। वो कौन सा उस वक्त वो कौन सा सिसिलियन माफिया था, वो कैसा गॉडफादर था उस दिन। ये काम करती है सिसिलियन माफिया के पूरी की पूरी अदलिया को उसूली मौकफ तय करके तो उनको बहाल कराने के लिए अपनी जान दाव पे लगा देते हैं। मेरे ख्याल में हरगज नहीं। सो हम ये कहना चाहते हैं कि खुदारा इस मुल्क में जो तरीकाकार है वो इंसाफ के और आइन और कानून के मुताबिकत में होना चाहिए और सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो हम तवक्को करते हैं, बल्कि इल्तिजा करते हैं कि खुदारा ये मुख्तलिफ मसाले ना बनाई जाएं। इन केसेस के बारे में जो पाकिस्तान का माजी है वो इतना साफ नहीं है कि ये मामला जो है इस तरह से चल पाएंगे। इंतहाई कोशिश की जा रही है कि इस मामले को आइन के मुताबिक जो है आगे चलाया जाए। इंतहाई सब्र का मुजाहरा किया जा रहा है हर तरफ से। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो खुद एजाज अफजल साहब ने लिखा है कि ये जो मुख्तलिफ कानूनी आइनी शिके हैं इनका इस्तेमाल जो है ये किसी और मकसद के लिए हो, तो यकीनन हम भी उसमें बिलीव करते हैं और यकीनन हम भी समझते हैं कि वो मामला ऐसे तरीके के साथ आगे चलेगा। और ये मैं बताता चलूं, कल रात बात तो बहुत होती है टीवी की, जैसे कि मैं आज आपके साथ कर रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो ये बड़ा गौर और फिक्र किया जाता है। यहां तक हमें पता चला कि JIT के जरिए, जब JIT बनी भी नहीं थी तब भी की न्यूज रिपोर्ट्स उनके पास थी, एक एक टिकर उनके पास था, एक एक सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल, वेबसाइट, सब कुछ उनके पास था। अल्लाह जाने क्यों कि कल रात को एक निजी टीवी चैनल पे जहांगीर तरीन साहब ने खुद बयान दिया कि मैं उस UK ऑफशोर कंपनी का मालिक हूं। उसकी स्क्रिप्ट हम यकीनन कल जमा करवाएंगे और काफी देर तक, और ये बताया भी क्या, और काफी देर तक अब ये एक महदूद अंदाज से जो है कुछ चीजें जो मंगवाए, कल हम इंशाल्लाह ये जमा करवाएंगे
کہ مزید اس کو بڑھایا جائے اور اس کی جو کہتے ہیں نا کمپلیٹ جسٹس کے لیے ٹروتھ کو سرچ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو ہمیں CP29 میں دیکھا ہے. تو کمپلیٹ جسٹس کے لیے اگر یہ آن دی فیس آف اٹ چیزیں ہیں, یہ ریکارڈ موجود ہے جیسے اس کیس میں تھا, تو ادھر بھی پوری تحقیقات کرنی چاہیے اور اس کا جو بھی سیاسی انجام ہوگا اس کے اوپر پھر گریز نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری التجا ہے. بہت شکریہ. میں آخر میں ایک سیکنڈ آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ بات ہے کہ میاں نواز شریف اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. یہ ہر سننے والے کو میری خبر ہے کہ پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آج میں منہ سے نکالنے لگا ہوں اور میرے منہ میں خاک بھی اگلا لفظ میں کہنے لگا ہوں. اگر میاں محمد نواز شریف کو غیر آئینی, غیر قانونی اور لوگوں کی مرضی کے بغیر اس کو اقتدار سے ہٹایا گیا, تو یہ عالمی سازش جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے, یعنی پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیل کر مصر, شام, عراق یہ ممالک بنا دیا جائے, ملک بنا دیا جائے اور یہاں پہ لڑائی ہو زبان کی بنیاد کے اوپر, فرقے کی بنیاد کے اوپر, اور گھر گھر یہ لڑائی ہو رہی ہو, تو جو بھی میاں نواز شریف کو گھر پہنچانے کا مرتکب ہوگا وہ اس کا بھی مرتکب ہوگا جو پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا ہوگا میاں نواز شریف کے جانے کے بعد. یہ وہ بات ہے جو آج پوری قوم بھی سن رہی ہے, یہ کیمرے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. ایک 35 سالہ پولیٹیکل ورکر ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم لیگی نہیں, ایز اے پاکستانی یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, اور اس سٹیٹمنٹ کو آپ سب نے ریکارڈ کر لیا, پوری قوم نے سن لیا, اور میرے بچے اور میری قوم کے بچے اس آوارگی کا, اس عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتے. اس لیے عمران خان صاحب بار بار میں کہتا ہوں کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے, سٹیک کچھ نہیں ہے پاکستان میں. آپ نے سارا کچھ باہر رکھ کر اپنی زندگی کو محفوظ کیا ہوا ہے. بہت یہ بتا دیجیے گا جب خانہ خالی اس کا کیس چل رہا تھا اس ٹائم آپ کے وکلا کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم اور ان کے بچوں کا جو قائم کیا گیا یہ قانونی ہے, جبکہ آج آپ کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جانبی ترین قائد کیے گئے ہیں ایک ٹیکنیک سے وہ بھی سارا ریکارڈ دیں, اس کے بعد عدالت وہ بھی فیصلہ کرے. دونوں فیصلوں میں سے جیڑا فیصلہ ہے. اسلام آباد سے مناظر آپ دیکھ رہے تھے. حنیف عباسی اور دانیال عزیز میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کر رہے تھے, اور حنیف عباسی یہ کہتے ہیں کہ عدالت کا ہر فیصلہ قبول کریں گے اور پھانسی پر بھی چڑھ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک التجا کی کہ کوئی انہیں جلا وطن نہ کرے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا. ان کے حوالے سے کہا کہ 8 گھنٹے تھانے میں رہے تو ان کی چیخیں نکل گئیں. دانیال عزیز نے اس موقع پر کہا کہ عمران خان کی آف شور کمپنی پیناما ڈیٹیلز میں نہیں تھی. پیناما دستاویزات موزیک فونسیکا کا ریکارڈ تھا, اور اس طرح کی بہت سی کمپنیاں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں.